بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ رد۔ مسئلہ رد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ذیل فروز کو اپنا حصہ دے کر کچھ بچ جائے لیکن کوئی بھی عصبہ اس مسئلے میں موجود نہ ہو کہ وہ بقیہ حصہ پا سکے، تو اس صورت کو مسئلہ رد کہتے ہیں۔ یعنی کہ کل مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور جو ذیل فروز کے حصے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، تو جو باقی ہوتا ہے مسئلہ میں یا جو کل ہوتا ہے اس کو جو باقی اس کا لینے کا مستحق کون ہوگا، تو ذیل فروز میں سے تو اپنا حصہ دے دیں گے ذیل فروز کو، اور عصبہ میں سے کوئی بھی اس مسئلے میں موجود نہیں ہوگا۔ پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی سے جو بقایا ہوتا ہے تو ان کو دیگر ذیل فروز جو ہوتے ہیں ان کو ان کے حصے کے تناسب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بقایا ہوتا ہے وہ ہر حصے دار کو اپنے حصے کے مطابق حصہ دیا جاتا ہے۔ مثلا 100 روپے میں سے 75 روپے رہ گئے تو جس کا جتنا حصہ پہلے تھا جتنا زیادہ تھا تو اس کو بقایا میں سے بھی زیادہ دیا جائے گا، اور جس کا حصہ کم تھا پہلے ذیل فروز کی حیثیت سے تو اس کو بقایا مال میں سے بھی اتنا ہی اسی تناسب سے کم حصہ دیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے جو دوبارہ دیا جاتا ہے دیگر ذیل فروز کو، ان میں سے خاوند اور بیوی کو دوبارہ حصہ نہیں ملے گا، جبکہ خاوند اور بیوی کے علاوہ جو ہوں گے ان کو دوبارہ حصہ دیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں جب کہ مسئلہ زیادہ ہو، مثلا مسئلہ 24 سے بنا ہے اور کچھ حصے تقسیم ہو گئے لیکن پھر بھی کچھ مسئلے میں سے رہ جاتا ہے، تو اس کو دیگر ذیل فروز کو خاوند اور بیوی کو دوبارہ نہیں ملے گا، تو جو باقی بچے گا ان کو دیگر ذیل فروز میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کے حصوں کے تناسب سے۔ یعنی کہ جن کا حصہ جتنا زیادہ ہوگا تو بقایا میں سے اتنا ہی زیادہ اس کو ملے گا، جس کا جتنا کم ہوگا اتنا ہی کم دیا جائے گا۔ یہ ایک ہمارے پاس مسئلہ ہے خاوند، بیوی، ماں اور نانی۔ تو اس کا حصہ ہم نے یہاں سے دیکھا، یہاں سے تو خاوند کا حصہ نصف یا ربع ہے، یعنی کہ 12/24 یا 6/24، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 12/24 ہے، لیکن اولاد ہے یہاں پر بیٹی، تو لہٰذا 6/24 خاوند کو ملے گا چونکہ اولاد موجود ہے۔ 6/24 اور بیٹی کو دو صورتوں میں ثلثان اور نصف میں سے ایک ہے۔ بیٹی جب ایک ہو، بیٹا نہیں ہے، ایک ہے تو 12/24 ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ ہے بیٹیاں تو 16/24۔ اس صورت میں بیٹی ایک ہے اور بیٹا نہیں ہے کوئی، تو لہٰذا اس سے ملے گا 12/24۔ اور ماں کو 3 صورتوں میں سے اولاد ہے، خاوند بیوی اولاد ہے، اولاد سے مراد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑوتا پڑوتی، تو بیٹی موجود ہے تو لہٰذا ماں کو
یہ ایک شرط پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا 4/24 اس کو لے دیا۔ اور نانی چونکہ یہاں بشرط ہے کہ ماں موجود نہ ہونا ضروری ہے سدس دینے کے لیے، ماں کو سدس تب دیا جا سکتا ہے 4/24 جبکہ ماں زندہ نہ ہو، دونوں کے لیے شرط ہے، لہذا یہ شرط نہیں پائی جا رہی، تو یہ محروم ہو جائے گی ماں کی وجہ سے۔ اب یہاں تک تو ہو گیا۔ اب اس کا حکم دیکھیں کہ یہ رد بنتا ہے یا نہیں۔ تو ہم نے جب دیکھا تو کل حصے 24 تھے، 24 میں سے 12 بیٹی کو اور 6 خاوند کو، 18 ہو گئے، 18 اور 4 22۔ تو کل ذوی الفروض کے حصے جو ہے، ذوی الفروض کے جو حصے ہو گئے وہ ہو گئے 22، جبکہ کل مسئلہ جو تھا وہ 24 ہے، تو لہٰذا 2 حصے بچ گئے، اور ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی عصبہ میں سے نہیں ہے تاکہ ان کو دیا جا سکے، یعنی کہ بیٹا، پوتا، پڑوتا، باپ، دادا اور اس طرح اور حقیقی بھائی وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ ذوی الفروض سببی یعنی خاوند بیوی کے بقایا کو ذوی الفروض نسبی یعنی دیگر ذوی الفروض جو ہوں گے ان کے حصوں کے تناسب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان کے حصوں کے تناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجموعی حصہ نکالیں گے، تو 12 جمع 4 یعنی کہ ذوی الفروض، یہ جو دیگر ذوی الفروض ہے ان کے حصوں کو جمع کر دیا جائے گا، تو یہ ہو گئے 16۔ یہ مجموعی ان دونوں کے حصوں کا مجموعہ ہو گیا۔ اب یہ ہوگا کہ یہاں بھی لکھ دیا جائے گا 12 تقسیم 16، یہ اس کا حصہ بن جائے گا 12 تقسیم 16، یعنی مجموعی حصوں کا کل جو ہے کل مجموعی حصہ، اور یہ بھی 4/24۔ اور اس کا جو بقایا ہوگا اس کو اپنا حصہ دے دیں گے، اس کا جو بقایا ہوگا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اگر 100 ہے مثلا، خاوند کو اپنا حصہ دے دیں گے 6/24 ضرب 100، یہ بنے گا 25%۔ 100 میں سے ذوی الفروض سببی یعنی خاوند بیوی سے بقیہ وہ ہے، خاوند بیوی سے بقیہ کتنا ہے؟ 100 منفی 25 75۔ اب جو بقایا ہے 75 خاوند بیوی سے جو بقایا ہے 75 حصے، یہ یہاں پر ان کے ساتھ ضرب دیں گے، 75 یہاں بھی ضرب 75، 12 تقسیم 16 ضرب 75 یعنی خاوند بیوی سے بقایا، اور یہ 4 تقسیم 16 ضرب 75، یہ 56.4
25 اور اس کا بنے گا 18.75%، اور یہ محروم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے مسئلہ۔